اب آج ہم نے جو بیت پڑھا تو کئی مرتبہ اس کی پہلے بھی شرح ہو چکی ہے، اور لیکن یہ فی زمانہ جیسے حالات چل رہے نا تو اس کے حساب سے بہت بہت برجستہ ہے یہ شعر۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، جو چند کتابیں پڑھ لیتا ہے، تھوڑی سی مغز ماری کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں محقق ہوں۔ اب یہ شیطان کا ایسا پسندیدہ کھیل ہے کہ وہ پھر اس کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پہلے تو اس کو بتاتا ہے طالب علم ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ مشق کرتا ہے، لوگوں سے مناظرے کرے گا، گفتگو کرے گا، اکھاڑ پچھاڑ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اس چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں میت ہو جائے نا، وہاں لوگ تعزیت کرنے والے جو آتے ہیں ان میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسئلے مسائل چھیڑ دیں گے، ایک دوسرے سے مناظرے کرنا شروع کر دیں گے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ اس بات کو خیال نہیں کرتے کہ یار جس گھر میں ہم آئے تو اس گھر میں لوگ اذیت میں تکلیف کے اندر ہیں، ان کا پیارا چلا گیا اس دنیا سے۔ جانا تو سب کو ہے، لیکن ایک ساتھ اگر ہمارے کو دیکھیں تو بڑی آسان سی مثال ہے کہ بقرہ عید جب آتی ہے تو ہمارے گھروں میں جانور لاتے ہیں۔ اگر وہ 15-20 دن پہلے آپ لے آئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ان جانوروں سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا پھر جب وہ ذبح کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان بچوں سے وہ معاملہ بھی دیکھا نہیں جاتا، اور ایک ہمارے دل میں بھی ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شیطان ان لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کھیلتا ہے کہ دھیرے دھیرے پہلے تو وہ طالب علم رہتے ہیں، پھر وہ مناظرہ کرتے ہیں، اور رفتہ رفتہ ان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ہم بہت سو سے بہتر ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ خیال ایسا نہیں کہ ہمارے کبھی دلوں میں پیدا نہیں ہوا۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ میرے والد صاحب سے ایک بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے جملہ مجھے کہا۔ اچھا اس سے پہلے میں سمجھتا تھا میرے والد صاحب تو اتنے نماز کے پابند نہیں ہیں جیسے میں ہوں، میرے والد صاحب کو اتنے مسائل نہیں آتے جتنے مجھے آتے ہیں۔ یہ ذہن میں کوئی چیز تھی، موجود تھی۔ تو جتنا میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، جتنا میں سیکھنے سکھانے کے عمل میں رہتا ہوں، تو میرے والد صاحب تو میرے حساب سے زیرو ہے۔ تو اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ خود پرستی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ہمارے اندر وہ دھیرے دھیرے۔ میری عمر اس وقت ہوگی تقریباً 18-19 سال کی عمر ہوگی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ بارش شروع ہوئی، اور بارش بڑی شدید ہو گئی۔ اس وقت ہم مل کے پلاٹ میں رہا کرتے تھے۔ اچھا وہاں ہماری چھوٹی سی مل بھی تھی جو ابو نے ابتدا کی تھی۔ تو جب بارش آنے لگی تو مال چونکہ کھلنے میں تھا، جس کو کہتے ہیں جانوروں کی کھل، تو یہ بنولے سے نکلتی ہے، تو وہ بارش کے پانی اس کو پڑنے لگا تو اب ڈر پیدا ہوا کہ بھئی سارا مال اگر اس پر پانی پڑ گیا تو یہ تو بھوسا بن جائے گا۔ تو میرے والد صاحب نے کسی سے یہ نہیں کہا بھائیوں سے ہم سے کہ تم آؤ میری مدد کرو، بلکہ وہ خود ہی بوریوں کو اٹھانے لگے اور چھاؤں کی جگہ پر یہ جہاں چھپڑا تھا اس جگہ کے نیچے رکھنے لگے۔ تو میری تھوڑا بڑا، اور میں نے بھی اپنے والد صاحب کا ساتھ دینا شروع کر دیا، ان بوریوں کو اٹھانے لگا، مدد کرنے لگا۔ وہ تھوڑی سی بوریاں تھی۔ بہرحال اس سال بارش بہت غضب کی تھی، غالباً 1984-85 کی بات رہی ہوگی، یا 87-88 کی بات ہوگی زیادہ سے زیادہ، 85 سے 88 کے درمیان کہیں واقعہ ہوا۔ تو جب ہم اس کام سے فارغ ہو گئے، وقت گزر گیا، اگلا سال جب آیا، پچھلے سال ہوا کیا؟ اس سال ہوا یہ کہ جب بارش زیادہ ہوئی تو فصل ناپید ہو گئی۔ اب جب فصل ناپید ہوئی تو فصل مہنگی ہو گئی، یہ رواج ہے، جس چیز کی قلت پیدا ہو جائے وہ مہنگی رہتی ہے۔ تو میری 15-16 سال عمر تھی، 17 سال عمر تھی، میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ جو چیز شارٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہو کے بکتی ہے، اس میں فائدہ ہے۔ تو ایک سال کے بعد میں نے والد صاحب سے کہا کہ اس سال بارش نہیں ہوگی۔ میرے والد صاحب نے ایک جملہ کہا تھا اس وقت، اس جملے نے مجھے ایک دم بہت چھوٹا سا کر دیا، مجھے آج تک وہ جملہ یاد ہے۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اس سال بارشیں نہیں ہو رہی۔ ابا کہنے لگے تمہیں بارشوں سے کیا لینا بھائی، تمہارا کیا کام بارشوں سے؟ میں نے کہا ابا بارش ہو جائے، پچھلے سال اپنا جو مال تھا بہت مہنگے ریٹ بکا تھا، تو اس دفعہ بھی بارش ہو جائے ویسی تو اپنا مال پھر مہنگے دام بک جائے۔ تو میرے ذہن میں ایک کاروباری سوچ آئی، وہ میں نے بتا دی۔ میرے والد صاحب یقین کیجیے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ایک دم ان کا چہرہ جو ہے نا، ان کے چہرے پہ ناگواری آ گئی۔
ہم اس سے محبت ہی بہت کرتے تھے. کہنے لگے آج یہ بات کہی آئندہ مت کہنے کی, اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اب سارا علم ڈبے میں بند ہونے جا رہا ہے. وہ جملہ جو انہوں نے کہا, کہنے لگے کہ بیٹا, میں نے کہا ابا اس میں برائی کیا ہے, منافع کمانا کوئی بری چیز تو نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سال میں بارش ہو جائے تو اپنے کو پچھلے سال کی طرح پھر منافع ہو جائے گا, بہت اچھا منافع ہوا تھا. ابا کہنے لگے کہ بیٹا ایسی کوئی تمنا دل میں مت پالو کہ جس سے کسی کا نقصان ہوتا ہو اور تمہیں نفع حاصل ہو. سمجھ میں یہ آتا ہے کہاں بارش ہوگی تو کتنے زمینداروں کا, ہاریوں کا, ان کی پورے سال کی محنت وہ ضائع ہوگی. جبھی تو قلت پیدا ہوگی, شارٹیج تو جبھی ہوگی نا, فصل خراب ہو جائے گی. تو تمہاری توجہ کیا ہے؟ تمہاری توجہ کہ بارش ہو کہ فصل خراب ہو جائے اور پھر تمہیں اس سے منافع ملے. تو ایسی کوئی تمنا مت پالنا دل کے اندر. آپ یقین کریں اس دن ساری کتابیں نکل گئی. میں نے کہا یار بندہ تو یہی پڑھا ہے, یہ جو میرا باپ ہے بظاہر مجھے لگتا ہے کہ مجھے مسائل زیادہ آتے ہیں, کچھ فقہی مسئلے آتے ہیں, کچھ دوسری باتیں آتی ہیں, لیکن بڑا تو یہی ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے, یعنی کہ ضروری نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے منصب کے حساب سے, اپنی عطا سے, اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. میرا بات نہیں کر رہا تھا کہ پھر علم صرف مل رہا ہوتا ہے نا اور تربیت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے, اندر ناسور پیدا ہو جاتا ہے. جیسے میں تھوڑا بہت جاتا ہوں سوشل میڈیا پہ, ابھی پھر میں نے ایک چیز دیکھی. وہ ایک ہے صاحب, ان کو بڑا شوق ہے اولیاء کرام پر اعتراضات کرنے کا, کبھی صحابہ پہ اعتراض کرنے کا, اور کبھی آئمہ اربعین پہ, کبھی آئمہ محدثین پر. وہ لگا رہتا بندہ دھندے سے. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی ہم تمہارے, وہ جملہ یہ تھا کہ جو لوگ سوشل میڈیا جاتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے میں کہاں کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگا کہ بھائی بات یہ, ہم تمہارے بابوں کو نہیں مانیں گے, ہم تمہارے طے کیے ہوئے بابے کیوں مانے. ہم کیوں مانے حضور سیدنا غوث اعظم کو؟ مطلب اس نے تو اپنے لہجے میں کہا, مجھے تو لازم بات ادب سے بات کرنی ہے. ہم کیوں خواجہ صاحب کو مانے تمہارے؟ ٹھیک ہے, ہم تو وہ مانیں گے اگر بابے ہیں. تو پھر مطلب یہ تھا, پھر اس نے چند نام گنا اور سارے ان لوگوں کے نام جنہوں نے امت میں فتنہ پیدا کیا, اختلاف پیدا کیا, اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی, ایسے لوگوں کو چن چن کے ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ پھر اس کو بھی ولی مانو, اس کو بھی بابا مانو, اس کو بھی بابا مانو. میرے دل میں خیال آیا, میں شاید کہنا چاہتا کہ انہیں مان لو تو آگے مجھے ماننا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بھائی بات یہ ہر درمی ہے. علم سے کیا ہوتا ہے, بندہ اس کی نالج بڑھتی ہے, وہ قیاس کے ذریعے ڈیبیٹ تو کرے گا. تو کتنی صاف ستھری بات ہے ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں پہ, کتنی صاف ستھری بات ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. ٹاپک میں نہیں پڑھتا ہوں لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے تاکہ گمراہی سے بھی بچیں. وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے بابوں کو نہیں مانوں گا, میں تمہارے بابوں کو نہیں مانوں گا, میں مانوں گا ہاں لیکن صحابہ کرام کو. صحابہ میں بھی میری کیٹیگری ہوگی, میں کس کو مانوں کس کو نہ مانوں. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اپنی جگہ پر ویٹ کرنا, میں اپنی جگہ بیٹھا ہوں, میں کچھ بھی بول دوں. علمی بات, علمی خیانت بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ بیتے پڑھ کر علمی خیانت جو کرتے ہیں نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کن کو بابے بتا رہا ہے, انبیاء کرام کو. پھر اس نے اشارہ بھی دیا, کیا کہا کہ بھئی وہ انعمت علیہم, کیونکہ پھر ہمارے لوگ تو دفاع تو کرتے ہیں, جاتے ہیں وہاں پر. میں نہیں کرتا لیکن بے شمار ہمارے لوگ دفاع کرتے ہیں وہاں جا کے. تو اس نے پھر فوراً ان کے دماغوں میں بات ڈال رہا ہے کہ اگر کل کوئی بات ان سے کہے بھی تو اس کو بھی رد کر رہا ہے کہ یہ انعمت علیہم ہے نا, یہ انبیاء اور صحابہ کرام کے لیے. اچھا قرآن سے پوچھے, قرآن سے ہی پوچھ لیتے نا. چلو ہمارے بابوں کو تو مت مان, جن کو اللہ بابے کہہ رہا ہے ان کو تو مانے گا, اور نہیں مانے گا تو تیرا انجام تو خود سوچ, تیرا انجام کیا ہوگا. بھئی ہمارے بابے مت مان, جن کو ہم بابے کہہ رہے ہیں ان کو نہیں مان. جن کو قرآن بابا بتا رہا ہے تیرے حساب سے, تیرے پاس لوجک کیا ہے, جن پر اللہ نے انعام کیا وہ بابے ہیں. تو وہ کون ہے, انبیاء اور صحابہ. لیکن قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے کہ انبیاء بھی انعام یافتہ ہے, صدیقین بھی انعام یافتہ ہے, شہداء بھی انعام یافتہ ہے, صالحین بھی انعام یافتہ ہے. تو یا تو قرآن سے کوئی ایک ایسی آیت لا کے دکھا جس سے معلوم ہو کہ بھئی
इन बाबों को नहीं मानना और इन बाबों को मानना है। लेकिन कुरान का असलूब जो है वहां तो अल्लाह करीम कुछ और बता रहा है। अल्लाह तो कह रहा है इनाम याफ्ता लोग अंबिया भी हैं, सिद्दीकीन भी हैं, शोहदा भी हैं, सालिहीन भी हैं। फिर बुखारी की हदीस नजर नहीं आती तुम्हें कि ये जो मेरे दोस्त हैं, इनके जो दोस्त हैं वो मेरे दोस्त हैं, मतलब मैंने बयान की थी ना। लेकिन जो इनके दुश्मन हैं उनके लिए मेरा ऐलान जंग है। तो ये कितना परवर लोग जो है ना, असल में क्या जो मजबूती है ईमान की वो है ही उन लोगों के साथ जो इनाम याफ्ता लोग हैं उनके साथ जुड़ गए तो ईमान महफूज हो जाता है। और मैं आपको बहुत आसान सा बुनियाद कायदा अक्सर बयान करता हूँ, फिर कह रहा हूँ, हमेशा उसको याद रखिएगा। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं फज़्ल गैब में कि जब शैतान तुम पर हमला करेगा, तुम राह फकर पे चलोगे, अल्लाह की राह पे चलोगे, तो शैतान क्या करेगा? फरमाया वो मेन लाइन काटता है तुम्हारी, यहाँ से कड़ी जा रही है, तुम्हारी कड़ी काटेगा। तुम्हारे उस्ताद से तुम्हारा ताल्लुक, तुम्हारे मुर्शिद से तुम्हारा ताल्लुक, जिनके तुम करीब हो उनसे तुम्हारा ताल्लुक, ये तुम्हारी कथा हो गई। तो अब लगे रहे ट्रांसफार्मर, अब लगे रहे 11,000 केवी, अब लगे रहे 44,000 केवी, किसी काम की नहीं है। आपकी बिजली मुनक़ता हो गई, आपके घर के बाहर से लाइन कट गई, क्योंकि आपका तो सब कुछ जो कुछ है वो ट्रांसफार्मर है। अगर ट्रांसफार्मर ही खराब हो गया, जल गया, तो अब पीछे से जितनी बिजली पैदा होती है आपकी किसी काम की नहीं। तो ये फितना परवर लोग जो भी करें, औलिया कराम की जो तालीमात है ना, जो उनसे जुड़ा रहेगा वो कभी घाटे में नहीं रहेगा और कभी गिरेगा नहीं, कभी हलाक नहीं होगा। तो आप वही फरमा रहे आज से 500 साल पहले जो फितने आज हो रही पहले भी होते थे, लेकिन जो इन इनाम याफ्ता लोगों की तालीमात पे चलता रहेगा वो कभी हलाक नहीं, कभी नुकसान में नहीं जाएगा। और क्या फरमा रहे कि ये जो बेते पढ़ के आए ना, इनकी बातों में ना आना, उन लोगों के साथ जुड़ जाना जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया है, उनसे जुड़ जाओगे तो बेड़ा पार होगा। और यहाँ वहां निकलोगे, इन मौकिकों के चक्कर में पड़ोगे, इन दानिशों के चक्कर में पड़ोगे, तो पता पड़ेगा अपने ईमान से भी हाथ धो रहे।